مجلس نوجوان قائد اکبر اویسی غریب مسلمانوں کی تعلیمی و معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے بنیادی سطح سے اقدامات کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں. وہ اپنے حلقے میں کئی شاندار اور ہمہ منزلہ عمارتیں تعمیر کروا چکے ہیں جہاں غریب و مستحق مسلمانوں کے بچے اعلیٰ نفت حاصل کر رہے ہیں. اکبر اویسی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے مسلمانوں کی تعلیمی میدان میں خدمات کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جس کی نظیر ملنی مشکل ہے. اس علاقے میں اکبر اویسی کی ان بلند و بالا عمارات میں مسلم گھریلو خواتین کو گھر بیٹھے روزگار فراہم کرنے کے لیے مختلف طریقے کی کوششیں سکھائے جاتے ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے پرانے شہر کی سینکڑوں خواص سہولیات سے استفادہ کر رہی ہے. اکبر اویسی نے اویسی اسکول آف ایکسلنس کی عمارتوں میں دینی تعلیم کا خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے. اس کے علاوہ غریب و مستحق مسلمانوں کو کارپوریٹ دواخانوں کے چکروں سے بچانے کے لیے اکبر اویسی نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی راست رہنمائی میں اسرا دواخانے کو انتہائی عصری اور جدید ٹیکنالوجی سے مزین کرتے ہوئے غریبوں کے لیے وقف کر دیا ہے جہاں انتہائی کم قیمتوں پر علاج کیا جاتا ہے. تعلیمی و طبی میدانوں میں ان بے مثال اقدامات کے بعد نوجوان اور ہر دل عزیز قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بے گھر مسلمانوں کو مکانات فراہم کروانے کا بیڑا اٹھایا اور اسی سلسلے میں انہوں نے ضلع کلکٹر کے ساتھ اپنے حلقے کا کئی مرتبہ دورہ کیا اور انہیں سرکاری اراضیات کی نشاندہی کروائی اور ان اراضیات پر موجود ناجائز یہاں غریب و بے گھر مسلمانوں کے لیے مکانات تعمیر کروانے کے لیے مسلسل نمائندگی کر رہے تھے. اور وہ نوجوان قائد مجلس کا ہی وہ جذبہ تھا جس نے زمیرات کے ناجائز قابضین اور غنڈہ عناصر کو مشتعل کر دیا. واضح ہے کہ بنگلہ گوش کے علاقے میں کئی سرکاری اراضیات پر لینڈ گریبرز نے قبضہ کر رکھا ہے جنہیں ملت اسلامیہ کے غریب بھائیوں کی نہیں بلکہ صرف اپنے مفادات کی فکر رہتی ہے. دوسری طرف اکبر اویسی اپنے عہد کے پابند قائد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. وہ گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل اپنے حلقے کے مختلف بلدی ڈویژنز کا دورہ کر رہے تھے. کارپوریٹوں کے ترقیاتی کاموں کا انہوں نے اس دوران افتتاح کیا اور خاص طور پر گرمائی کوچنگ کلاسز کا اپنے اسکولوں کی عمارت میں افتتاح انجام دیا. وہ بلدی حلقے بارکس میں پیدل دورہ کر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے بارکس کے قبرستان کی سار بندی کے تعمیری کام کا افتتاح کیا اور جمعیت اہل حدیث کے 6-7 مئی کو منعقد ہونے والے ریاستی سطح کی کانفرنس اور جلسے کے انتظامات کے سلسلے میں کوتبیٹ کے علاقے کا رکن اسمبلی احمد بلالہ اور بلدی عہدیداروں کے ساتھ دورہ کیا اور کسی قسم کی شکایت نہ رکھنے کے سلسلے میں ہدایت دی. اس معائنے کے بعد وہ متعلقہ رکن بلدیہ منصور اولقی کے دفتر پہنچے اور وہاں سے افراد معائنے کے لیے روانہ تھے اور جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اچانک 10 سے 15 نامعلوم افراد ان کی گاڑی کے قریب آئے اور فائرنگ کر دی. قائد مجلس کو 3 گولیاں لگی. حملہ آوروں نے جو ایک منظم اور منصوبہ بند سازش پر عمل پیرا تھے اکبر اویسی کو گولیاں مارنے پر بھی بس نہیں کیا بلکہ وہ جیسے ہی اپنی گاڑی سے نیچے گرے 2 حملہ آوروں نے خنجروں سے دیوانہ وار حملہ کیا. ایک حملہ آور جو جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ اکبر اویسی پر دوبارہ گولی چلانے کی کوشش کر رہا تھا. احمد بلالہ نے اس کو پکڑ لیا جس پر دوسرے نے ان پر خنجر سے حملہ کیا. اس دوران احمد بلالہ کے گن مین نے فائرنگ کر دی جس پر حملہ آور وہاں سے فرار ہو گئے. نوجوان قائد مجلس جنہیں گولیاں ماری گئی تھی اور خنجروں سے دیوانہ وار حملہ کیا گیا تھا فوری طور پر اویسی دواخانہ منتقل کیا گیا. زخمی رکن اسمبلی احمد بلالہ کو بھی دواخانہ لے جایا گیا جہاں 2 گھنٹوں کے صبر آزما آپریشن کے بعد مجلس کے قائد کے جسم سے گولیاں نکال لی گئی. وہ قائد مجلس جس کے ساتھ لاکھوں غریب مسلمانوں کی دعائیں موجود ہیں اب خطرے سے باہر ہے. اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے گولیاں اور مہلک ہتھیاروں کے حملے کے باوجود محفوظ رکھتا ہے. بقول سردار سلیم کے تعریف و تہنیت کا تو مستحق ہے اکبر. اس قوم کی قیادت تیرا ہی حق ہے اکبر. ہوگا نہ بال بھی کا ہم سب کی یہ دعا ہے ہاتھوں میں تیرے کیونکہ دامان حق ہے اکبر. آروگیہ شری اسکیم کے تحت تاج نگر کالونی واقع آصف نگر میں ہیلتھ کیمپ منعقد.